الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور۔ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو، ایک مضبوط حلقے کو، ایک مضبوط رسی کو اچھی طرح پکڑ لیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و کرم سے سارے جہانوں کا سردار بنایا اور سارے نبیوں کا امام بنایا۔ تو ناظرین، یہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ لقمان کی 22 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وَيُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دے دیا اور وہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے والا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقیناً اس نے اللہ کے سہارے کو پا لیا، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اس کی تفسیر اور تفسیر کا کچھ بیان کریں گے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس آیت سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی علم، ہدایت یا روشن کتاب کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں اس شخص کا ذکر ہے جو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپرد اور اس کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا ہر عمل صرف اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو وہ کہے کرتا ہے، جس سے وہ کہے رک جاتا ہے، نہ اپنی خواہش پر چلتا ہے، نہ کسی دوست یا رشتہ دار کے پیچھے چلتا ہے، اور نہ ہی آباء و اجداد میں سے کسی کی راہ و رسم کو اختیار کرتا ہے۔ اس کی نماز، قربانی، زندگی اور موت سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ قل کہہ دے ان صلاتی و نسکی، کہ میری نماز، میری قربانی، و محیائی میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی کہ وہ اپنا ہر عمل اس طرح کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اسے نہیں دیکھتا تو اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر عمل میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلتا ہے۔ آگے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے والا یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کی رسی کو، مضبوط حلقے کو اچھی طرح تھام لیا
اسے بلندی سے پستی میں یا جہنم میں گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اسی حلقے کو اور اس اللہ کے سہارے کو تھامے ہوئے آخر کار وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا اور اس کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا تعارف ہے، ذکر ہے، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جنہوں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دیا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، جو اللہ نے حکم دیا وہ کیا، جس سے اللہ نے روکا اس سے رک گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی خود کو اللہ کی فرما برداری میں دے دے گا تو ہر کام کا انجام تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ انصاف کرنے والا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے انجام کو نیکی کی طرف ہی لائے گا، یعنی وہ صراط مستقیم سے نہیں ہٹ سکے گا، اور صراط مستقیم اسے سیدھا اللہ کی طرف ہی لے جائے گی، جنت کی طرف لے جائے گی، اور وہ کبھی راہ حق سے بھٹک نہیں سکتا۔ تو ناظرین، ہمارے لیے اس آیت میں یہ سبق ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں۔ جو آدمی اپنے آپ کو اس انداز میں، اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی شیطان کے ہتھے نہیں چڑھ سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم کا راہی ہوگا، اور صراط مستقیم سیدھا جنت میں جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔